نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 22 رجب المرجب شریف کی آمد ہے، اور 22 رجب المرجب شریف یوم عرس حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جس پر مدنی چینل پر اور الحمدللہ پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مناتے ہیں اور ان کے لیے خوب اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ اور مدنی چینل پر بالخصوص جلوس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے، تو اس پر بہت سارے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، اور میں ان کا نام تو نہیں لیتا، لیکن بات ان تک میری پہنچ ہی جائے گی۔ تو بات بیان کرنے کا مقصد ہے، کہتے ہیں کہ اہل سنت کے اندر 1400 سالوں میں یہ کہاں سے آیا کہ ان کے عرس منائے جائیں، ان کے نام پر مسجدیں بنائی جائیں اور ان کے فضائل و مناقب بیان کیے جائیں۔ تو ان سے میری عرض ہے، ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ 1400 سال کے اندر کسی نے فضائل و مناقب امیر معاویہ بیان نہیں فرمائے؟ ایسے لا علم ہو، آپ کو علم کی ہوا تک نہیں لگی جو اس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے؟ ذرا غور کیجئے گا۔ کہتے ہیں جی 1400 سالوں میں حکم ہے کہ سکوت اختیار کیا جائے، چپ رہا جائے۔ تو چپ کس بات میں تھی؟ کیا وہ چپ فضائل بیان کرنے میں چپ کہا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں، بات اصل ہے کیا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے انہیں اللہ کی مشیت سمجھ کر زبان بند رکھی جائے۔ غوث پاک کیا فرما رہے ہیں؟ جو امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان جو مشاجرات ہوئے انہیں اللہ کی مشیت سمجھ کر زبان بند رکھی جائے، یعنی کہ جو معاملات ہوئے وہاں ان دو ہستیوں کے درمیان اس میں زبان بند رکھی جائے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ان ہستیوں کے فضائل ہی نہیں بیان کرنے، مناقب ہی نہیں بیان کرنے۔ اب اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل کس کس نے نہیں بیان فرمائے۔ میرے اسی یوٹیوب چینل پر آپ جائیں تو بہت سارے بیان پڑے ہوئے ہیں، شان امیر معاویہ بزبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ آگے جا کے بیان سنیں، شان امیر معاویہ بزبان اہل بیت، شان امیر معاویہ بزبان صحابہ، شان امیر معاویہ بزبان علماء، شان امیر معاویہ بزبان اولیاء۔ مختلف ان موضوعات پر میں نے ٹھیک ٹھاک گفتگو کی ہوئی ہے کہ کن کن لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے رسائل لکھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں۔ اب یہ جو کہتا ہے 1400 سالوں میں کسی نے فضائل نہیں بیان فرمائے، تو غور کریں، داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کشف المحجوب شریف کو پڑھ لیں۔ داتا صاحب نے اپنی کشف المحجوب شریف کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کیا۔ باقی کئی بزرگ ہیں، میں نے اس کے اوپر باقاعدہ سے بیان کر دیا، میرے یوٹیوب چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کئی ایسے صحابہ، اہل بیت، اولیاء کرام، علماء کرام، بلکہ خود حضور علیہ السلام جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کر دی ہے، ان کے فضائل مناقب بیان کیے ہیں۔ اور یہ آج کے اٹھنے والے جاہل لوگ کہتے ہیں جی 1400 سالوں میں کسی نے نہیں بیان کیے۔ اور بھائی آپ نے پڑھے ہوتے، آپ کے دل میں اگر بغض امیر معاویہ نہ ہوتا، محبت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتی، تو آپ پڑھتے، آپ کو پتہ چلتا کہ یہ کسی نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے فضائل نہیں بیان کیے۔ جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں اکثریت نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے فضائل بیان کیے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، بڑی خاص بات آپ سے کرنے لگا ہوں، امیر کہتا ہے جی وہ صرف صحابی ہیں، صحابی مانا جائے۔ تو سندے کو یہ نہیں پتا، جسے صحابی مان لیا جائے وہ صحابی ہیں اگر، تو قرآن کی جتنی آیات صحابہ کی شان میں اتری ہیں وہ ساری کی ساری آیات امیر معاویہ کی شان میں بھی ہیں، کیونکہ امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہے۔ تو اس کا مطلب ہے فضائل امیر معاویہ قرآن نے بھی بیان فرمائے، کیونکہ امیر معاویہ صحابی رسول ہے۔ تو صحابی کی شان قرآن نے بیان کی، تو امیر معاویہ کیا صحابی ہیں۔
تو جو کہتا ہے 1400 سالوں میں کسی نے نہیں بیان کی، تو قرآن نے امیر معاویہ کی شان بیان کر دی۔ اب کدھر جاؤ گے بھائی؟ یعنی کہ عقل ہی نہیں ہے، دماغ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا دماغ دل میں بغض بھر چکا ہے، اور ان کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور گمراہیت کے اس دہانے پر پہنچ گئے۔ اللہ معاف فرمائے۔ آگے چلیں، صحابی مان لیا، تو صحابہ کی شان میں جتنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں، مطلقاً جو صحابہ کی شان بیان ہوئی ہے، جتنی بھی وہ حدیثیں ہیں، وہ ساری کی ساری حدیثیں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں بھی ہیں، کیونکہ امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں۔ تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 1400 سالوں کی بات کر رہا ہے، خود قرآن نے امیر معاویہ کی شان بیان کی، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی۔ یہ تو میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو صحابہ کی شان قرآن نے بیان کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی۔ اب صحابہ کی شان بیان کی تو امیر معاویہ بھی صحابی ہیں، تو ان کو بھی وہی شان ہے، وہی عظمت ہے، وہی مقام ملا جو سارے صحابہ کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ اللہ کے قرآن نے بیان فرمائی۔ یہ تو الگ سے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ نام لے کر، باقاعدہ شخصی طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل شان بیان کی ہے۔ اب ان جو دل میں بغض لے بیٹھے ہیں، ان کو کہاں توفیق کہ یہ اس کو پڑھیں؟ پھر صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، صحابہ کرام نے، کتنے ایسے صحابہ جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی، کتنے ایسے اہل بیت ہیں جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی، کتنے اولیاء ہیں، داتا صاحب نے بیان کی، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیان کی۔ کتنے لوگوں کے نام لو، بڑی بڑی ہستیاں، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسی ہستیاں جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان کو بیان کیا، خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا۔ لیکن یہ کہتا ہے جی 1400 سالوں میں کس نے شان بیان کی، کس نے فضائل بیان کی، یہ کس نے کہہ دی جی فضائل بیان کی جائیں۔ اور ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، یہ بڑی خاص بات، یہ بھی بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں، یاد رکھیے گا کہ جب بھی کسی صحابی کی تنقید کی جاتی ہے نا، جس بھی دور میں، اس دور میں سب سے زیادہ مقام مرتبہ اسی صحابی کا بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، صحابہ کے دور میں، جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہے جو مولا علی کی مخالفت کرنے لگے، تو اب پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے زیادہ شان بیان ہونا شروع ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شان بیان کرنا شروع کی، خود صحابہ کرام نے شان بیان کرنا شروع کی تھی۔ کیوں؟ منافقوں کو جلان کے، صحابہ تو اور بھی سارے تھے لیکن سب کی نہیں بیان ہوئی، صرف ان ایک کی زیادہ بیان ہونے لگی، صرف ایک کی۔ اسی طرح یہاں جو آج امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بالخصوص اس نکالا جا رہا ہے، جلوس ہوتا ہے، اب یہ تو الگ بات ہے نا، اب یہ بدبخت اگر 19 رمضان یا 21 رمضان جو مولا علی کا یوم شہادت ہے اس کو دیکھیں تو مدنی چینل پر مولا علی کا بھی جلوس نکلا ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی جلوس نکلا ہے، اور اسی طرح امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جلوس نکلا ہے۔ لیکن ان ظالموں کی عقلوں پر پردہ پڑا ہوئے وہ نظر ہی نہیں آتا، کہتے ہیں کہاں نکلا ہے بھائی، جا کے دیکھو تو صحیح، اور کہتے ہیں جی 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان کا جلوس نہیں نکلا۔ وہ بھائی سب کا جلوس نکالنا یہ ممکن بھی نہیں ہے، اور ضروری سمجھ کر، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بغضی بہت زیادہ ہیں۔ آپ جیسے لوگ جو صحابہ کرام کے خلاف گندا ذہن رکھتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، ان کو جواب دینے کے لیے اور ان کے جواب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت و شان، ان کے اور ان کا جلوس، یہ ساری چیزیں زیادہ اہتمام کے ساتھ کی جا رہی ہیں، اور یہ ضرورت کے تقاضوں کے مطابق کیا جا رہا ہے، جو کہ 100% یہ بات صحیح ہے، اور اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے۔ اور یہ لوگ اپنی عقل کو ہاتھ ماریں، اپنی عقل کا علاج کرائیں۔ مجھے نہیں لگتا آپ کے پاس کوئی علم بھی ہے، کوئی آپ کے پاس بات بھی ہے، بس وہ اندر کا ایک بغض نکالنے کے لیے جی دعوت اسلام والے اہل بیت کے بغض ہو گئے ہیں جی، بغضی ہو گئے ہیں جی، فلاں ہو گیا۔ اور بھائی آپ دل میں جانگنے لگ پڑے ہو، یہ کس نے کہا دیا صحابہ کرام کی شان بیان کرنے والے جو ہیں وہ اہل بیت کے بغضی ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے اختیار دے دیا بھائی؟ آپ فیصلہ کرنے والے کون بن گئے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح ہے۔ اسی طرح اہل بیت کی شان بیان کرنے والوں کو خارجی کہا جا رہا ہے، یہ کس نے کہہ دیا بھائی؟ یہ عجیب لاجک ان لوگوں نے بیان کر دیا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اس چیز سے بچیں۔ کسی بھی صحابی کی عظمت و شان بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا گیا اس جاہل آدمی نے، میں جاہل ہی کہوں گا، وہ ایک جو کینیڈا کا ہے، ابھی داڑھی اس نے اتنی کر لی ہے، اور میں کہتا ہوں گمراہی تو کیا کفر کی حد تک وہ جا چکا ہے، کفر کی حد تک جا چکا ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس کو کہتے ہیں اہل سنت سے خارج ہے،
اور کئی جگہوں پہ ایسے فتوے بن چکے ہیں اس کے باتوں کے اوپر جو کفر تک جا رہے ہیں. اب اس کی بات کا ہمیں کیا بھروسہ بھائی؟ تو وہ اگر کہ جی یہ فضائل مناقب کیا، یا اس کے جو آگے چمچے ہیں چاہنے والے ہیں وہ ویڈیوز لگا رہے ہیں جی فلاں ہوگا تو فلاں ہوگا تو فلاں ہو گیا، کمال ہے بھائی. اور بکواس کرتے ہیں جی وہ باغی حضور نے کہا تو ایسے ہوا. میں نے کہا عجیب بات ہے، دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی شان بیان کر رہے ہیں، غوث پاک شان بیان کر رہے ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک؟ آج کے ان جاہلوں کو سمجھ آ گئی بس. تو یہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بغض میں کر رہے ہیں. تو اس لیے ان لوگوں سے بچیں، یہ لوگ فتنہ پرور لوگ ہیں، اور ان لوگوں کے دلوں میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بغض ہے، اور یہ صحابہ کرام کی شان سننا نہیں چاہتے. تو اس لیے ان لوگوں سے بچیں. ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ دیا ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کی ساری آل سے بھی پیار کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان دونوں ہستیوں سے ایسی محبت کرتے کرتے ہماری جو ہے دنیا سے جانا بھی اسی طرح اللہ ہمارا مقدر میں لکھ دے. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.